الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ معاشرے میں جو بحث چلی ہے اور جو ایام چل رہے ہیں، بہت زیادہ گفتگو اور بحث اور مباحثہ ایک موضوع کو لے کر چلا ہے، موضوع غدیر. آج ہمارے ساتھ جناب عباس صاحب موجود ہے اور جناب علی صاحب یہاں پر موجود ہے، جو اس بحث اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. گفتگو اس موضوع پر ہے کہ غدیر کو مسلمانوں کے درمیان سبھی لوگ عید کے عنوان سے تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہمارے عباس صاحب جو ہے یہ عام طور سے، اور جناب عباس صاحب اور کئی افراد ایسے جو بہت ساری باتیں واٹس ایپ ہے یا سوشل میڈیا یا کئی اور طریقے سے کچھ دوستوں کے ذریعے کئی باتیں جو سننے میں آتی ہے، وہ ہمارے یہاں ان باتوں کے ساتھ تال میل نہیں بیٹھتا. تو اسی طرح کے کچھ سوالات ان کے پاس ہیں. جی عباس بھائی. جی ہاں، ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو اسلام میں یا عام مسلمانوں کے اندر وہ دو عید ہوتی ہے، جس میں سے ایک عید جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ گزری ہے، تو پھر یہ عید غدیر جو ہے وہ کون سا عید ہے؟ مسلمان تو جمعے کے دن بھی عید مناتے ہیں. جی ہاں ہاں جی تین ہو گئی. ہاں اور ولی علیہ السلام کا قول بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس دن کسی انسان نے گناہ نہیں کیا وہ بھی عید کا دن ہے. جی ہاں بے شک. تو چار عید ہو گئی. تو ایسے تو عید کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ عید غدیر بھی ایک عید ہے، عید موبائلہ بھی ایک عید ہے. دیکھیے عید غدیر کا دن عید کیسے ہوا؟ وہ تو جو ہے وہ جیسا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے بعد جو ہے وہ ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں جو ہے وہ علی علیہ السلام کو اپنا دوست مانا. جو بحث تو کی اس میں جاتی ہے عید کہاں عام سے طور ہو سے، گئی؟ جو ہاں عام مسلمان ہاں جن باتوں کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ موقع ایسا تھا جہاں پہ علی رسول خدا نے ایک اعلان کیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. تو اس میں عید والی کیا بات ہے؟ ہاں دیکھیے، وہ آپ نے عربی کے جو ایک لفظ کو اس کا معنی اگر بدل دیتے آپ تو پھر عید نہیں ہوگی. جس نے بھی معنی چینج کیا اس کی عید نہیں ہے. جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس خطبے کو اس طرح سمجھا، اور حقیقت میں یہی تھا کہ علی علیہ السلام کے لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا حاکم سرپرست ہے. تو یہ تاج پوشی کا دن ہے، اسی لیے عید ہے. اگر آپ یہ معنی لیں گے تو عید ہوگی، اور اگر یہ معنی نہیں لیں گے تو عید نہیں ہوگی. دیکھیے علی بھائی، یہ جو لفظ مولا آپ نے جو بیان کیا، اور اس حدیث کو ہم نے بھی سنا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس کا میننگ جو ہے وہ دوست ہے. یہ جو آپ ہے ذرا دیکھیے نا، تھوڑا سا بات عقل میں نہیں بیٹھے گی آپ کو کہ رحمت للعالمین، اللہم صلی اللہ. اور بھائی وہ جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. جی ہاں ایسے رسول 1.25 لاکھ کے مجمع کو تپتے ہوئے صحرا میں سب کے سامنے لوگوں کو رکا کر یہ کہہ رہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہے. یہ بات عقل میں بیٹھتی ہے؟ کیا رسول سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوستی کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو جو جمع کریں گے؟ نہیں، یہ مسئلہ عید کا یا دوستی کا وہ نہیں ہے، لیکن ایک جو بہت ہی اور اسٹرانگ اپوزیشن یا ایک بات جو عام سے آئی، اور واقعی لوگ اگر کوئی پڑھیں اور اس کو سنیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عید غدیر کو اس لیے لایا گیا ہے کہ مثلاً رسول خدا کے ابتدائی دور سے یا رسول خدا کی شہادت کے بعد سے شیعہ افراد غلو کرتے ہیں، ایگزاجریشن کرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ایگزاجریٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے عام مسلمانوں کو اس بات پر کنونس کر لے کہ رسول خدا کے بعد علی علیہ السلام ان کے پہلے خلیفہ، پہلے امام ہے. اور یہ کوشش ایک زمانے سے چل رہی ہے، یعنی ابھی کی کوشش کی بات نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ 1400 سال سے یہ بحث چل رہی ہے شیعوں کے درمیان، اور شیعہ پوری کوشش دیکھیے لگائے میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھائی اگر آپ رسول خدا کی سیرت پڑھیں گے نا تو اس سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلا فصل اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، لوگوں کو معرفی کرائی ہے، لوگوں کو بتایا ہے. اور جو ہے یہ غدیر کا دن تو جشن ہے بھائی، تاج پوشی کا جشن ہے. بات تو پہلے سے واضح تھی
یہ علی بھائی، یہ آپ نے یہ نیا چیز کہاں سے لائی؟ یہ رسول خدا نے کب جو ہے وہ علی علیہ السلام کو امام اور خلیف مانا؟ یہ جو عام طور سے ہاں، باتیں چلتی ہے، تو جو اگر مثلا Right. ابھی تک جو لوگوں میں مشہور جو پایا جاتا ہے وہ غدیر کے بارے میں شیعہ افراد کسی طرح سے لا رہے، یہ بات کی نہیں جاتی ہے۔ نہیں، دیکھیے آپ تاریخ اگر سیرت نبی کو اگر آپ پڑھیں گے، بغیر علی کے سیرت نبی پڑھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، سناٹا ہی سناٹا نظر آئے گا۔ لیکن ذرا دیکھیے، آپ اسلام کی سب سے پہلی دعوت کی طرف جائیے، دعوت ذوالعشیرہ، تاریخ پڑھیے۔ اس دعوت ذوالعشیرہ میں علی علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کے سامنے، جو ان کے نزدیکی رشتہ دار تھے، ان کے سامنے جب پیغام رسالت رکھا تو اس وقت لوگوں سے کہا کہ جو میرے اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا سوائے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تاریخ میں ہے، یہ سارے مسلمان اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام تیار ہوئے، اور خداوند اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور آئے اطاعت کو اگر آپ دیکھ لیجئے، یہ اطاعت کی والی بات آئی اولو الامر کی، وہاں بھی علی علیہ السلام ملیں گے آپ کو۔ آئے ولایت کو آپ دیکھیے، وہاں بھی علی بھائی I will have to stop، تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم لوگ کے پاس وقت بہت کم ہے، اور تاریخ کے سارے واقعات ہم لوگ آرام سے پھر کبھی اس پر بحث کر لیں گے۔ بحث یہاں پر جو عام مسلمانوں کے درمیان دو باتوں کو لے کر جو چل رہی ہے، ایک لفظ غدیر یا عید غدیر جس کو کہا جاتا ہے، اور لفظ مولا۔ اگر لفظ مولا لیا جائے تو قرآن کریم میں بھی جو عام طور سے بحث کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں لفظ مولا صرف 4 بار آیا، اور وہاں پر بھی لفظ مولا سرپرست یا حاکم کے معنی میں نہیں آیا۔ تو یہاں پر جس طرح سے ایمفسائز کیا جاتا ہے، جس طرح سے بہت زیادہ، ایک منٹ ذرا دیکھیے، آپ پتہ نہیں، دیکھیے آج انفارمیشن کی ایج ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں قبول کرنے والا۔ یہ نمبرز کس نے آپ کو دیے کہ لفظ مولا قرآن میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے؟ نہیں، کئی لوگوں نے اس کو اسپریڈ کیا ہے کہ بھائی وہ آپ کون سا واٹس ایپ گروپ جانتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا، میں تو قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں 17 مرتبہ لفظ مولا سنگولر ورڈ آیا ہے، اور ایز اے پلورل جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ 20 مرتبہ، 4 نہیں 20 مرتبہ لفظ مولا آیا ہے۔ یہ 4 بار آئے یا 20 بار آئے قرآن میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں خیال سے تعداد کی بات چھوڑ کے اگر مجھے پہ آئے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کس معاملے میں آیا، دوست کے معاملے میں آیا، کسی اور معاملے میں آیا؟ ہاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دوست کے حاکم کے معاملے میں نہیں آیا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت میں سنا دوں آپ کو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں کفار اور منافقین سے کہا جا رہا ہے، آپ اس کو دوست لیجئے گا۔ میں ترجمہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم ان کی مولا ہے، اور بڑا بدترین گھر ہے، یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب جہنم ان کی مولا ہے، جہنم ان کی دوست ہے، کافر و منافقین تو مزے ہو گئے بھائی جہنم میں۔ تو آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ 4 ہی مرتبہ آیا، یہ بھی کہہ دیا قرآن میں کہیں بھی جو ہے یہ لفظ کیا کہتے ہیں سرپرست اور حاکم کے لیے نہیں آیا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم لوگ اس طرح سے آگے بڑھیں گے تو بات حل نہیں ہوگی۔ اگر کسی لفظ کو سمجھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لغت کو دیکھا جائے۔ اگر کسی بھی لفظ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کیونکہ ڈکشنری کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ کسی مذہب کی طرف نہیں ہے، یعنی کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، صحیح فرمایا آپ نے، یہ بغیر کسی فرقے کے ہے۔ تو اگر ہم لوگ پھر کسی لغت کو دیکھیں تو میں ایک لغت کا نام لیتا ہوں، تاج العروض کر کے۔ اس لغت میں لفظ مولا دوست کے معنی میں آیا ہے۔ اگر ہم لوگ اس بحث کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ لغت سے مجھے معنی لینا ہے، میں نے ایک روایت پڑھی، روایت کے بعد میں نے لفظ پڑھا، اس لفظ کو لغت میں جا کر دیکھا تو لفظ کو لغت میں مجھے نام ملا یا ٹرانسلیشن ملا یا میننگ مل گیا مولا، تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے، پہلے میں
لفظ مولا قرآن میں تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا سرپرست اور حاکم کے طور پر آیا، اس کو تو آپ نے قبول کر لیا نا. ٹھیک ہے، میں آپ کو تاج العروج کی آپ نے بات کی، لغت کی بات کی نا، تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، لغت میں جو میننگ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر اگر آپ مولا کا میننگ دیکھیں گے تو مولا کے بہت سارے میننگ دیے ہوئے. ایک سب سے پہلے تو مولا کی میننگ ہے ایک سے زیادہ ہے، 15-17 میننگ ہے. لغت میں جو میننگ لکھا ہوتا ہے، جو عوام الناس جس میننگ کو جانتی ہے سمجھتی وہ بھی لکھتے ہیں. کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جہاں پر جو کچھ شعراء نے اس لفظ کو، کسی شاعر نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ جو لغت کے جو رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شعر بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کا میننگ بھی لکھ دیتے ہیں. کسی ادیب نے جو ہے اس کا کوئی دوسرا میننگ لیا تو ادیب کا نام بھی لکھ دیتے ہیں. اور جو ہے اگر کسی روایت میں کوئی ورڈ اس طرح استعمال ہوا ہے تو وہ روایت بھی لکھتے ہیں، یہ لغت بنتی ہے. علی بھائی یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے. یوزولی نارملی ہم لوگ جو ہے وہ جب انگلش ڈکشنری دیکھتے تو ہم لوگ تو صرف ایک ہی میننگ دیکھتے. یہ ابھی عربی کے لیے جو ہے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے. یہ جو افراد واٹس ایپ اور اس طرح کے ہے تو وہ ڈکشنری آپ کہاں پر سوچتے کہ وہ بھائی اب دیکھیے عربک لینگویج بہت رچ ہے، خداوند عالم کی نازل کردہ زبان ہے، اس کو آپ کہاں بھی کمپیئر کریں. ڈکشنری تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائیے، تھوڑا عربی ڈکشنری دیکھ لیجئے، انشاءاللہ جو ہے نا بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. بھائی وہ لغت جو ہے عربی کی اسی طرح لکھی جاتی ہے. اور یہ جو تاج العروج کی آپ نے بات کی نا، تو سنیے اس بات کو سمجھیے کہ یہاں پہ اس لغت میں جب لفظ مولا کا آیا تو جہاں دوسرے میننگ انہوں نے دیے ہے، وہیں پر انہوں نے ایک میننگ دیا ہے کہ اس کا ایک مطلب حاکم اور سرپرست ہے، اور ریفرنس میں ایک حدیث پیش کی ہے کہ دیکھیے اس حدیث میں حاکم اور سرپرست لکھا گیا ہے. ایک حدیث پیش کی ہے اور کہا کہ دیکھیے اس حدیث میں حاکم اور سرپرست کہا گیا ہے. وہ کون سی روایت؟ ہاں وہی تو مزے کی بات ہے. وہ آپ کو صرف کہیں سے میسج آ گیا لغت میں لکھا ہوا ہے، وہ لغت تو آپ نے دیکھی نہیں ہے. وہاں لغت میں جو حاکم اور سرپرست ورڈ لکھا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ اس حدیث میں استعمال ہوتا ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے عباس بھائی کہ ایک علی بھائی یہ جو ہے وہ اختلاف کی بات ہے کہ جو عوام الناس میں جو میننگ ہے وہ میننگ لے لیجئے نا. آپ جو انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو یہ میننگ لینا ہے؟ لفظ مولا کو فرینڈ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں لفظ مولا کے معنی فرینڈ ہے، آپ ایک الگ معنی لے کے چلے. یہ اکثریت یہ ہم لوگوں سے ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اگر ہم ان کے دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 50 لوگ یا 100 لوگ مسجد جا رہے تھے، ایک راستے پر جا رہے تھے، ایک آدمی ہٹ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اختلاف کون کر رہا ہے؟ جو ہٹ گیا، جو ہٹ گیا. اچھا وہ ایک کے بعد دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، 40 ہٹے، 50 ہٹے، 70 ہٹے، 90 ہٹ جانے کے بعد آپ کون بولے گا اختلاف کون کر رہا ہے؟ 90 لوگ کر رہے کہ وہ 10 لوگ کر رہے ہیں؟ جو مسجد سے ہٹ گئے، جو مسجد سے ہٹ جاتا ہے، یعنی جو اصل سے ہٹ جائے اس کو اختلاف کرنے والا اس پر بلیم جاتا ہے نا. بھائی آپ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو وہی میننگ رکھ رہے ہیں جو صحابہ کرام رکھتے تھے، وہی میننگ مان رہے ہیں جو رسول خدا نے بتایا. تو جو ہٹ گئے ان سے کہیے نا کہ اختلاف نہ کرے. کہ اس میں جو ہے وہ اگر یہ لفظ مولا جو ہے خلافت کے لیے استعمال کیا گیا، اٹ واز فار دیٹ پرپز، تو آپ مجھے ایسے بتائیے کہ جو سلف صالح میں سے کس نے اس لفظ کے لیے ایکسیپٹ کیا یا اس میننگ کے لیے ایکسیپٹ کیا؟ ہاں چلے میں وہ بھی بتا دوں. جناب حسان بن ثابت شاعر تھے، سب جانتے ہیں کہ غدیر کے خطبے کے بعد حسان کھڑے ہوئے اور فی البدی ایک شعر کہا، اور اس شعر میں اب یہ تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے، اس شعر میں مولا کا جو میننگ لیا ہے وہ جانشین اور خلیفہ ایسے لیا ہے. حسان بن ثابت رسول خدا کے سامنے، آپ سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے خلیفہ دوم کی مثال دیتا ہوں. اس خطبے کے بعد خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، آج آپ مومنین مومنات اور میرے مولا بن گئے. بھائی دوست بننے کے معاملے میں کوئی مبارکباد دیتا ہے؟ اچھا سنیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دیتا ہوں. عمرو عاص سب لوگ جانتے ہیں، علی علیہ السلام کا دشمن ہے، امیر شام کا جو ہے سب سے خاص انسان. لیکن ایک مرتبہ جب اس کو امیر شام کو بلیک میل کرنا تھا تو یہ جملے تاریخ میں لکھے گئے
کہ اس نے امیر شام سے کہا کہ دیکھو یہ جو خلافت ہے یہ تو علی علیہ السلام کا حق ہے، اور غدیر کے میدان میں علی علیہ السلام کو رسول خدا نے یہ دیا تھا. خود علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا امیر شام کو اور یاد دلایا کہ غدیر کے موقع پر مجھے رسول خدا نے اپنا جانشین بنایا ہے. دیکھیے علی بھائی، یہ آپ جو اکثر جو ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے سیاسی معاملہ ہے. یعنی اس یہ میں ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حاکم والی بات ہے نا یہاں پر. اچھا میں آپ کو رہبہ کی مثال دے دیتا ہوں. رہبہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے سامنے ایک خطاب کیا، ایک خطبہ دیا، اور وہاں پر لوگوں سے کہا یہ بتاؤ کہ کون کون ہے تم میں سے جو غدیر کے موقع پر موجود تھا. کسی ایک نے انکار نہیں کیا، سب موجود تھے، اور لوگوں نے اقرار بھی کیا، انکار کسی نے نہیں کیا. کچھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اقرار کیا، اور جو خاموش رہے ان کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. آپ ذرا سوچئے، علی علیہ السلام جیسے کریم امام کسی انسان کو بد دعا کریں گے دوستی کے خاطر؟ یہ اگر بات مان بھی لی جائے، مثلا بحث غدیر کے متعلق ہے، مولا کے متعلق ہے، اور ایک اہم اعلان تھا، بہت ہی اہم اعلان تھا کہ علی علیہ السلام کو لوگوں کا خلیفہ اور امام بیان کرنا تھا اور لوگوں کے لیے یہ واضح کرنا تھا. مسئلہ جو آج کل کئی جگہوں پر ہم لوگوں نے دیکھا، کافی میسیجز بھی آ رہے اس پہ کہ یہ شیعہ افراد کہتے کہ رسول خدا نے یہ اعلان حج کے بعد مدینے سے باہر اور الگ جگہ پر جا کر کیا. تو یہ اعلان مکے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ مدینے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ اعلان باہر کیوں ہوا؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، معراج کہاں ہونی چاہیے تھی؟ آپ کی چوائس دیجیے. نہیں، یہ تو ہم لوگ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، جب آیا بلغ نازل ہوگی تب رسول خدا اعلان کریں گے. یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چوائس نہیں ہے، آپ کا چوائس کہاں سے ہوگا بھائی؟ اب اس بات کو محسوس کیجئے. اچھا خالی ایک بات آپ کو سمجھا دوں، مکہ میں ہوتی تھا، انکار کرنے والے تب بھی انکار کرتے تھے، تو کہتے کہ بھائی مکہ میں ہم لوگ حج پہ اتنے بزی تھے کہ پتہ نہیں چلا رسول خدا نے کیا کہا. مدینہ میں کرتے تو کہتے ہیں اتنے سارے جلسات ہوتے مدینہ میں، ہم وہاں موجود نہیں تھے. اب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ایک تالاب کے نزدیک کیا تاکہ عرب جب کبھی تالاب کی طرف پہنچے پانی پینے کے لیے، جب بھی پانی پیے تو علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے، علی علیہ السلام کی ولایت کو یاد کرے. چونکہ ابھی وقت بہت کم ہے، باتوں کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا آخری کچھ باتیں، جو ایک اور بات جو عام طور سے گھوم رہی ہے کہ رسول خدا نے اشاروں میں بات کیوں کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، وہ بہت ہی واضح طور پر لفظ خلیفہ، لفظ جانشین، اس طرح سے لوگوں کو بیان کیوں نہیں کی؟ اشاروں میں بات کی، جس کی بنا پر اتنے سارے اختلافات آ گئے. دیکھیے اختلاف جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر نہیں ہوا. رسول خدا نے واضح طور پر متعدد جگہوں پر علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بیان کر دیا تھا. اختلاف تو امت نے کیا، اور اختلاف ہمیشہ امت ہی کرتی ہے. آپ مجھ سے مثال مانگیں گے، میں آپ کو ایک مثال دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ٹائپ کی نماز پڑھی؟ ایک لیکن مسلمان فرقے جو ہے وہ الگ الگ ٹائپ کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر کے پڑھیے، کوئی کہتا ہے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا اوپر ہونا چاہیے، ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. تو یہ اختلاف رسول خدا نے تو نہیں ایجاد کیا. تو علی علیہ السلام کے سلسلے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پر میسج دے دیا تھا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ مولا کا مطلب دوست ہے، خلیفہ کہا تو ہاں چوتھے خلیفہ ہو گئے، وصی کہا تو ہاں ان کی جیتی وصیت کو ان کو پورا کرنا تھا. یعنی نہ مولا میں آپ ان کو جانشین اور خلیفہ اور امام سمجھ رہے، نہ خلیفہ میں جانشین امام اور وصی سمجھ رہے، نہ وصی کہہ دیا تب بھی آپ نہیں سمجھ رہے. تب یہ تو مسلمان امت کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کو حل کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم نہیں کر سکتے ہم لوگ. میں خیال سے اکثر باتیں جو یہاں وہاں گھوم رہی ہے اس کے زیادہ تر جواب مل چکے ہیں. اور بات کو سمیٹ ہمارا ایک سوال جو ہے، آخری سوال جو ہے آپ سے جو ہے میرے خیال سے تھوڑا وقت جلدی میں اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ ٹھیک علی بھائی، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اتنے تفصیل کے ساتھ جو ہے واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے،
تو پھر لوگ جو ہے وہ اس واقعے کو کیسے بھول گئے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلمان جو اس وقت موجود تھے تو کچھ لوگ تھے جو 20 سال پرانے مسلمان تھے، زیادہ سے زیادہ 23 سال پرانے ہی ہو سکتے، 20 سال پرانے مسلمان تھے، 10 سال پرانے مسلمان تھے، 5 سال پرانے مسلمان تھے، 1 سال پرانے مسلمان تھے، مسلمان ایسے تھے۔ میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی بات بتاؤں، بنی اسرائیل ایک عرصے سے موحد تھے، فرعون کے ظلم کو اور جو مصیبت اس زمانے میں آئی تھی ساری باتیں وہ سہ رہے تھے، لیکن موحد تھے۔ ایک مرتبہ خداوند عالم نے ان کو فرعون سے نجات دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 30 دن کی بات تھی، 30 دن کے لیے گئے، خداوند عالم نے 10 دن اور اس میں اضافہ کر دیا۔ ان 10 دنوں میں وہ قوم جو عرصے سے موحد تھی وہ بت پرست ہو گئی۔ تو یہ جو 23 سال 5 سال 2 سال والے مسلمان تھے، اگر یہ گمراہ ہو جائے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ میرے خیال سے بات کافی واضح ہے، اور ایک اہم بات جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں 10 دن کے عرصے میں لوگ گمراہ ہو گئے، یہاں پر ایک میسج کی بنا پر بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ باتیں یہاں وہاں سے آتی ہے تو اس کی بنا پر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک باتوں کو سمیٹتے ہوئے اور اس کو مکمل کر لیں ہم لوگ کہ کچھ چیزیں جو ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں وہاں سے باتیں نہ لیں، اور معتبر کتابیں اور عالم دین علماء عالم جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان سے باتوں کو لیں تاکہ گمراہ نہ ہو۔ جو چند باتیں ہم لوگوں نے آج بحث کی، مثلاً کیا ایک ہی مرتبہ اعلان ہوا ہے؟ تو جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کئی مرتبہ اس بات کا اعلان ہو چکا، اور یہ اسلام کے ابتدائی دور سے یعنی دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قرآن کریم میں لفظ مولا کئی مرتبہ آیا ہے۔ لفظ مولا سرپرست یا حاکم کے معنی میں قرآن کریم میں آیا ہے، اور روایت میں بھی یا ڈکشنری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حاکم یا سرپرست کے معنی بتانے کے لیے حدیث غدیر کا سہارا لیا گیا ہے۔ اور یہ جتنے افراد وہاں پر تھے، چاہے کسی بنا پر اگر ان لوگوں نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن جس طرح سے بات گزر چکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت اگر راہ راست سے ہٹ جائے تو راہ راست میں خرابی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، ان افراد میں غلطی ہے یا خرابی ہے جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم